بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ یہ ہے بیسک انگلش لینگویج کورس اور آج ہے کلاس نمبر 34۔ اس کورس میں آپ سیکھ رہے ہیں انگلش بالکل زیرو سے، اور اسی کورس کے ذریعے انشاءاللہ آپ انگلش مکمل طور پر سیکھ جائیں گے۔ ہر ویڈیو میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انگلش کے سینٹنسز آپ خود سے بنائیں۔ آج کل ہم ہیلپنگ وربس کر رہے ہیں، امپورٹنٹ ہیلپنگ وربس ہم نے کر لیے ہیں، اور اس سلسلے کی آج یہ آخری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں آپ ہیلپنگ وربس کا ٹیسٹ دیں گے، اور پھر ہم نئے موضوع کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ ویڈیو کے اینڈ پر ہے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جس کا آنسر آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم جس ہیلپنگ ورب کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے ول۔ ول کا اردو میں مطلب ہے گا، گی، گے وغیرہ، اور یہ تمام فاعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہی، شی، اٹ کے ساتھ بھی آپ ول لگا سکتے ہیں، آئی، وی، یو، دے، سب کے ساتھ آپ ول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ول ہمیشہ مستقبل کے جملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ول کے ساتھ ساتھ شیل کا استعمال بھی کیا جاتا ہے مستقبل کے جملوں میں، گا، گے، گی اس کا بھی مطلب ہے، لیکن آج کل عام طور پر اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ رسمی یا قانونی دستاویزات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آج ہم صرف ول کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ یاد رکھیے ول کا اردو میں مطلب ہے گا، گے، گی، اور اس کو مختلف فاعل کے ساتھ شارٹ فارم میں بھی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ ول کی شارٹ فارمز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ان کو لکھنے کا طریقہ سیکھ لیجئے اور ان کو بولنے کا طریقہ بھی سیکھ لیجئے۔ آئی ول کو ہم شارٹ فارم میں بولیں گے آئل، آئل۔ یو ول کو ہم شارٹ فارم میں بولیں گے یول، یول۔ شیل، شیل۔ ویل، ویل۔ دیل، دیل۔ ہیل، ہیل۔ ہیلپنگ ورب ول کے ساتھ انگلش میں جملہ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کے سامنے اردو میں جب جملہ آئے تو آپ سب سے پہلے اس میں یہ دیکھیں گے کام کرنے والا کون ہے۔ کام کرنے والے کو انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ۔ اس کی آپ انگلش لکھ لیں گے، اس کے بعد آپ ول کا استعمال کریں گے، پھر آپ ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں گے، اور اینڈ پر آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں آبجیکٹ کون سا ہے، یعنی وہ چیز جس پر کام ہو رہا ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، اس کی آپ نے انگلش لکھ لینی ہے۔ اب انگلش میں کچھ جملے بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ انگلش میں جملے آپ نے خود بنانے ہیں، میں آپ کی صرف ہیلپ کروں گی۔ میں کل اسکول جاؤں گا، اس جملے کے اینڈ پر آپ دیکھیے گا کا لفظ آیا ہے، اور ویسے اگر ہم جملے کو دیکھیں تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقبل کا جملہ ہے، تو اس میں ول کا استعمال ہوگا۔ تو جملے میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ کون سا ہے، یعنی کام کرنے والا کون ہے۔ میں کل اسکول جاؤں گا، اس جملے میں کام کرنے والا ہے میں کی انگلش ہے آئی۔ آئی کے فوراً بعد آپ ہیلپنگ ورب ول کا استعمال کر دیں گے، آئی ول۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس جملے میں کام کون سا ہے، جانا۔ جانے کو انگلش میں کہتے ہیں گو، تو آپ لکھیں گے گو ٹو، اور اینڈ پر آپ نے لکھنا ہے آبجیکٹ جو کہ ہے اسکول۔ مستقبل کا جملہ ہے تو ظاہر ہے یہاں پر جو کل کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ آنے والا کل ہے۔ آنے والے کل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں یہ آپ کو خود سے پتہ ہونا چاہیے، تو جلدی سے آپ انگلش میں جملہ بنائیے اور پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ خود سے ٹھیک بنایا ہے یا نہیں۔ میں کل اسکول جاؤں گا، آئی ول گو ٹو اسکول ٹمورو، اور اس کو اگر ہم شارٹ فارم میں آئی ول کو لکھنا چاہیں تو ہم لکھیں گے آئل گو ٹو اسکول ٹمورو۔ وہ تمہاری مدد کرے گا، اس جملے کی آپ نے انگلش خود سے بنانی ہے۔ اگر آپ انگلش میں جملے خود سے بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ انگلش سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ انگلش خود سے بولیں، خود سے لکھیں۔
وہ تمہاری مدد کرے گا، اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کے لیے یہاں پر ہی کا لفظ استعمال ہوگا، کیونکہ جملے سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہاں پر ہی کا لفظ لگے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ول لگانا ہے، اور مدد کرنے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہیلپ۔ تو تمہاری یو۔ تو انگلش میں جملہ بنائیے، پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ ٹھیک بنایا ہے یا نہیں بنا سکے۔ وہ تمہاری مدد کرے گا، ہی ول ہیلپ یو۔ اور اگر آپ ہی ول کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں تو پھر ہوگا ہیل ہیلپ یو، ہیل ہیلپ یو۔ وہ کرکٹ کھیلیں گے، اب وہ ہیں اور زیادہ ہیں تو پھر وہ کے لیے یہاں پر دے کا ورڈ یوز ہوگا۔ اس کے بعد ہم ول کا استعمال کریں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جملے میں کام کون سا ہے۔ کام ہے کھیلنا، کھیلنے کو انگلش میں کہتے ہیں پلے، اور اینڈ پر آبجیکٹ لگے گا کرکٹ۔ اپنا بنایا ہوا انگلش میں جملہ چیک کر لیجئے۔ وہ کرکٹ کھیلیں گے، دے ول پلے کرکٹ۔ اور اگر آپ دے ول کی شارٹ فارم لکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہوگا دیل پلے کرکٹ۔ منفی جملہ وہ ہوتا ہے جس میں نہیں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں نیگیٹو سنٹینس۔ ہیلپنگ ورب ول کے ساتھ اگر آپ نے نیگیٹو سنٹینس بنانا ہو تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ ول کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جملے میں آپ نے اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ ول ناٹ کو بھی شارٹ فارم میں لکھا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ول ناٹ کی شارٹ فارم موجود ہے، اس کو لکھنے کا طریقہ سیکھ لیجئے اور اسے بولیں گے وانٹ، وانٹ۔ وہ آج نہیں آئے گا، تو جملے سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکا ہے اور ایک ہے، تو یہاں پر وہ کے لیے ہی کا ورڈ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے ول لگانا ہے، اور ول کے فوراً بعد ہم نے ناٹ کا اضافہ کر دینا ہے۔ آنے کی انگلش ہے کم، اور آج کو کہتے ہیں ٹوڈے۔ وہ آج نہیں آئے گا، اس جملے کی آپ نے انگلش خود بنانی ہے۔ وہ آج نہیں آئے گا، ہی ول ناٹ کم ٹوڈے۔ اور اگر آپ نے ول ناٹ کو شارٹ فارم میں لکھنا ہے تو پھر آپ کہیں گے ہی وانٹ کم ٹوڈے۔ اگلا جملہ دیکھیے، میں تمہیں فون نہیں کروں گا۔ اس جملے میں سب سے پہلے آپ سبجیکٹ کی انگلش کریں گے، اور سبجیکٹ ہے میں کی انگلش ہے آئی۔ اس کے بعد آپ نے ول ناٹ لکھنا ہے، اور فون کرنے کو کہتے ہیں کال، اور تمہیں یو۔ تو انگلش میں جملہ بنائیے جلدی سے، اور پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ ٹھیک بنایا ہے۔ میں تمہیں فون نہیں کروں گا، آئی ول ناٹ کال یو۔ اور اگر آپ ول ناٹ کو شارٹ فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے آئی وونٹ کال یو۔ وہ تمہاری بات نہیں سمجھیں گے، وہ زیادہ ہیں تو یہاں پر وہ کے لیے دے کا لفظ استعمال ہوگا، پھر ہم ول اور ول کے بعد ہم ناٹ کا اضافہ کریں گے، دے ول ناٹ۔ اور سمجھنے کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈ، تمہاری بات یور ورڈس۔ انگلش میں جملہ بنائیے اور پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ ٹھیک بنایا ہے۔ وہ تمہاری بات نہیں سمجھیں گے، دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ یور ورڈس۔ اور اگر آپ ول ناٹ کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے دے وونٹ انڈرسٹینڈ یور ورڈس۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیلپنگ ورب ول کے ساتھ سوالیہ جملہ یعنی انٹروگیٹو سینٹینس بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ول کو جملے کے شروع میں لگا دیں گے، اس کے علاوہ ہم نے جملے میں اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ جملے کے اینڈ پر کوسچن مارک لگانا مت بھولیے گا، یہ وہ سوالیہ جملے ہوں گے جو کیا سے شروع ہوتے ہیں۔ اب آپ کچھ سوالیہ جملے بنانے کی پریکٹس کر لیجئے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ جملے کے شروع میں آپ لکھ لیں گے ول، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس جملے میں سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون ہے، تم کی انگلش ہے یو۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں کام کون سا ہے۔ کام ہے مدد کرنا، مدد کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں ہیلپ۔ اور میری کے لیے آپ انگلش میں لکھیں گے می، اور اینڈ پر آپ لگائیں گے کوسچن مارک۔ انگلش میں جملہ چیک کر لیجئے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ ول یو ہیلپ می؟ کیا علی انگلش بولے گا؟ سب سے پہلے آپ جملے کے شروع میں لکھ لیں گے ول،
پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون ہے، علی، آپ علی لکھ لیں گے، ول علی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جملے میں کام کون سا ہے، بولنا، بولنے کو انگلش میں کہتے ہیں اسپیک، اور اینڈ پر آپ لکھیں گے انگلش۔ اگر آپ نے انگلش میں جملہ بنایا ہے تو چیک کر لیجئے، کیا علی انگلش بولے گا، ول علی اسپیک انگلش۔ ایک اور سنٹینس دیکھتے ہیں، کیا ہم بازار جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ جملے کے شروع میں لکھ لیجئے ول، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس جملے میں کام کرنے والا کون ہے، ہم کو انگلش میں کہتے ہیں وی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس جملے میں کام کون سا ہے، کام ہے جانا، جانے کو انگلش میں کہتے ہیں گو کے ساتھ آپ ٹو کا اضافہ کریں گے، گو ٹو، اور بازار کے لیے آپ مارکیٹ کا لفظ یوز کریں گے۔ کیا ہم بازار جائیں گے، ول وی گو ٹو دی مارکیٹ۔ اب آپ کے لیے ہے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جس کا آنسر آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا ہے۔ اردو میں جملہ ہے، تم انگلش سیکھو گے، اس کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، سادہ جملہ بھی بنانا ہے، منفی بھی، سوالیہ بھی۔ اس کے علاوہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیوز کے اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو پلیز ضرور شیئر کیجئے، ہم آپ کی تجاویز کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، فی امان۔